اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت میں کچھ وقفے کے بعد حاضر ہو رہا ہوں، اور حسب معمول آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہوئے کہ ہمیں قرآن مجید کا حق ادا کرنا چاہیے، اور وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور و فکر۔ اس سلسلے میں میں نہیں کہتا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، لیکن ایسے تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کے لیے حاضر ہوا ہوں، تاکہ آپ کو بھی دعوت دوں، آپ بھی اس پہ غور و فکر کریں، اور کہیں میری گفتگو میں غلطی یا جھول رہ گئی ہو اس کی بھی اصلاح کر دیں، اور وہ چیز جو آپ کو قرآن سے اور پھر سنت کے مطابق نظر آئے، جو سوچ، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر غور فکر کیے بغیر نہ آپ کا عقیدہ سلامت رہ سکتا ہے،
اور نہ اعمال صحیح ڈائریکشن میں رہ سکتے ہیں۔ پھر کوئی بھی آ کر جو ہیں وہ آپ کو غلط راستے پہ ڈال سکتا ہے۔ قرآن مجید کا کام ہے کہ ہمارے ذہنوں کو عقائد کے معاملے میں ایک ڈائریکشن میں، صحیح ڈائریکشن میں رکھے، اور کہیں اگر کوئی انسان اپنے ماحول بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کہیں غلطی کی طرف جا رہا ہو تو اس کو رک کر غور کرنے میں اور نقطے کی تلاش میں جو قرآن مجید جس کی طرح متوجہ فرما رہا ہے لگ جانا چاہیے۔ قرآن پر ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم قرآن مجید پر غور و فکر کیا کریں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اور سامعین اور ناظرین کی دعاؤں سے سورہ المائدہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کرتے ہفتے میں صرف ایک رکوع یا تھوڑا سا کم و زیادہ ہم نے الحمدللہ 5 پارے ختم کر لیے۔ پاروں کو عنوان سے چھٹے میں جا رہے ہیں۔ سورتیں یعنی چیپٹرز وہ بھی تقریباً تھوڑا تھوڑا غور و فکر جہاں تک ممکن ہے ہم سے کرتے ہوئے تقریباً ختم کر لیے۔ یہ المائدہ تک ہم پہنچے ہیں، یہ 5ویں سورہ ہے۔ بڑی سورہ بقرہ تھی، پھر سورہ جو ہے وہ اسی طرح آل عمران، النساء، اور آج جو ہے وہ المائدہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی عنایت سے شروع کر رہے ہیں۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے اگر تھوڑا سا وقت ہو تو ہمارے ساتھ قرآن مجید کھول کر یہ سنی سنائی باتیں اور تقریروں کا انداز، مولوی صاحبان آئے، اوپر نیچے 2-4 باتیں کیں اور گئے، آپ نے صلواتے اور نعرے لگائے، آپ بھی فارغ وہ بھی فارغ۔ اس سے بچنے کے لیے کچھ ٹھوس طریقہ ہے۔ دنیا میں بھی آج پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسٹ بک سے، کتابوں سے استفادہ کرے، وہ مضبوط طریقہ ہے۔ کوئی بھی یونیورسٹی میں جانے والا یا کالج میں جانے والا جائے اور لیکچرر جو ہیں وہ اپنا لیکچر بہت تیار کر کے بھی لے آئے، وہ بولے اور سن کر آدمی چلا جائے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ بہت اچھا لیکچر تھا اور شاید تواضع میں، انکساری میں کہہ جائے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام لیکچر اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے۔ کچھ لیکچر کا جس جو ہے وہ اس کے ذہن میں رہ سکتا ہے، مگر وہ بھی جب لکھت پڑھت نہ ہو، ریویژن نہ ہو اس میں، تو وہ بھی بھول جاتا ہے۔ آج اس لیے بہت پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے مجالس و محافل پر، پڑھنے والے بھی بڑے اچھے سے پڑھنے والے آ رہے ہیں اور سننے والے بھی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن علم کا جو لیول ہے وہی رہ جاتا ہے۔ اور ایک آدمی آیا، اس نے توحید بیان فرمائی، اس کو بھی واہ واہ کہہ دی۔ ایک آدمی آیا، اس نے بالکل نظریہ توحید کے خلاف باتیں کی، اس کو بھی واہ واہ کہہ دی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ علم جو مناسب انداز سے نہیں حاصل کیا گیا، ذہن خالی ہوتا ہے، وہ اس کا ذہن اس کی مدد نہیں کرتا کہ یہ آدمی غلط بات کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید خود بھی پڑھیں، اور کبھی اگر قرآن مجید سے کوئی بات کرنے والا ڈائریکٹ بیٹھا ہو تو قرآن مجید کھول لیں، تاکہ اس کا بھی جج ہو کہ وہ باتیں کیسی کر رہا ہے۔ یعنی مثلا میں ابھی جو باتیں کر رہا ہوں، اگر آپ کے ساتھ قرآن مجید اور ترجمے کے ساتھ موجود ہے، انگلش اور اردو جو آپ جانتے ہیں بہرحال، لیکن اردو بہرحال میں جو اردو بول رہا ہوں، آپ اس کو کھولیں اور پڑھیں، دیکھیں کہ کیا واقعی میری باتیں جو ہو رہی ہیں وہ قرآن مجید کے ساتھ لگتی ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے، یا یہ ایسے ہوائی باتیں میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوائی باتوں سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی طرف خود متوجہ ہونا چاہیے، تاکہ قرآن مجید سے ڈائریکٹ استفادہ کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے جو ہیں وہ کوئی بھی ہمارے عقائد میں خرابی نہ ہو۔ عقیدے میں خرابی ہو گئے عزیزو تو یقین جانے کہ اعمال کا بھی قبول ہونا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال بھی چھوٹے بڑے، مال، اخراجات، ٹائم جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ یقیناً قبول ہوگا۔ عقیدہ توحید اہم ترین عقیدہ ہے، اور عقیدہ توحید کی ہی وجہ سے ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہم پیغمبر کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہم 12 ائمہ کی امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہم عقیدہ توحید کی وجہ سے ہم توحید کے بارے میں جب سوچتے ہیں، ان کے توحید کی صفات کے بارے میں، تو ہم ان کو عین ذات قرار دیتے ہیں اور غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہم نے کہاں سے سیکھا؟
امامت و رسالت سے سیکھا. یعنی توحید کے بارے میں بہرحال قرآن پہلے ہے سمجھانے کے لیے. اگر بات سمجھنے آئے تو پھر ظاہر ہے کہ معصومین اسی کے لیے آئے ہیں. رسول اور ائمہ سب سے بڑا کام جو ان کا تھا وہ یہی تھا کہ عقیدہ توحید میں لوگ غلطی نہ کریں. اس لیے اگر وہاں غلطی ہو گئی تو باقی سارے عقیدوں کی کوئی ویلیو نہیں رہتی ہے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ توحید کے بارے میں سمجھایا آپ کو, اور جو پہلی امتوں نے غلطیاں کی ہیں وہ نہ کیے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کی زندگی میں بھی قرآن رہنمائی فرماتا ہے تاکہ ہماری زندگی پاکیزہ اور بہت ہی صحت مند زندگی گزرے, چونکہ زندگی اسی کی عطا کردہ ہے. موت کے بعد کی جو زندگی وہی عطا کرنے والا ہے. تو اس زندگی کی صحت جو ہے وہ دنیا کے ان چیزوں پر جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. تو رب العالمین نے جو پاکیزہ چیزیں حلال فرمائی ہیں اور جن سے ہماری صحت کو خطرہ ہے ان کو حرام فرمایا, اس کے بارے میں بھی وہ اسی محبت کا تقاضا ہے کہ جو اس نے ہمیں پیدا فرمایا پھر اس نے ہمارے لیے اس محبت میں ہر چیز بنائی اور اس محبت میں جو ہے اسی محبت ہر چیز ہمیں پرووائڈ فرمائی. تھوڑی سی چیزوں کو حرام کیا تاکہ ہماری صحت خراب نہ ہو. اور اسی طرح جو ہے اسی محبت میں اس نے پیغمبر جیسی ہستی کو زحمت دی کہ ان کو سمجھانا ہے تاکہ یہ غلطی نہ کریں. ائمہ کو زحمت دی کہ ان کو سمجھانا ہے تاکہ یہ غلطی نہ کریں. تو یہ بات یہ اس کی محبت ہے انسانوں کے ساتھ, اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہے اس کو کہ اتنے عظیم رہنما ان کو زحمت دی, وہ بھی اس مخلوق میں سے ہیں لیکن بظاہر ان کو عظمت بخشی, پھر ان کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا اور اس میں ان کو زحمتیں بھی اٹھانا پڑیں. تو یہ ساری زحمتوں کا جواب یہ ہے, یہ ساری رسل اور ائمہ کی تکلیفوں کا جواب یہ ہے ان کی تعلیمات پر توجہ دی جائے اور خوض کیا جائے, کہیں غلطی ہو تو اس کی اصلاح کی جائے, بالخصوص عقیدہ توحید کے بارے میں. تو آج پہلی جو اس سورہ کا حصہ اور آیت کا حصہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے مومنو اپنے عقد یعنی اپنے معاہدے, اپنے ایگریمنٹس, اپنے وعدے پورے کرو. اس میں سب باتیں میں مکمل اسلام اس کے تحت آ جاتا ہے. انسان جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ ایگریمنٹ ہے کہ میں نے تو یہ تیرے بغیر کسی کو معبود میں نہیں مانتا. جب نہیں مانتا تو آگے چلو, محمد الرسول اللہ, اب آخری پیغمبر یا اللہ تیرے رسول گرامی ہیں جن کی میں امت ہوں, ایگریمنٹ. اور پھر پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے بعد اس نظام کو مکمل نظام کے طور پہ رہنا ہے, جاری رہنا ہے. اس میں اس عقیدے کے اظہار کے لیے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ شیعہ اثنا عشریہ وہ علی ولی اللہ کے جملے کہتا ہے. اگرچہ کلمہ اسلام وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لیکن ایک مکمل نظام پر ایمان کے اظہار کے لیے جو کہ اختلاف ہو گیا, اس اختلاف میں اپنے ایک راستہ بتانے کے لیے جب پیغمبر کے بعد اختلاف ہوا تو اس میں ہمارا کیا راستہ ہے, ہم اس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں جس کا اعلان پیغمبر نے حکم خدا سے فرمایا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایگریمنٹ عقود میں آتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی کاروبار ہے, تجارتی معاہدے ہیں, روزمرہ کے وعدے وعید ہیں, اس سارے عقود میں آتے ہیں. یعنی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس ایگریمنٹ, معاہدہ اور وعدہ اور وعید کے اندر نہ آئے. ایک گھر میں ایک بچے سے لے کر انسان وعدہ کرے تو پورا کرو, اس کے آگے پھر جہاں جانا ہے چلے جاؤ, اسی میں یہ بات آتی ہے. کلمہ یہ بھی اسی میں آتا ہے, اور پھر کلمے میں اطاعت آ جاتی ہے. جب کلمہ پڑھ لیتا ہے آدمی تو کلمے کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہے. خدا کو ایک مانتے ہو, بالکل مانتے ہیں. پھر پیغمبر کو رسول مانتے ہو, جی بالکل مانتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا ہے نا کہ 5 وقتی نماز پڑھو. کلمہ پڑھ لیا نا تم نے, پیغمبر کو آخری پیغمبر مان لیا نا, اب پیغمبر کو حکم ماننا پڑے گا. اور قرآن مجید میں ذرا ہے کہ پیغمبر اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں. اسی طرح جب پیغمبر یہ احکامات دیتے چلے گئے, زکوٰۃ کا حکم دیا, خمس کا حکم دیا, جہاد کا حکم دیا, حج کرنے کا حکم دیا, اور حج سے واپسی پر اپنا نائب مقرر فرمایا,
اپنے جانے کا اعلان فرمایا، پھر نائب مقرر فرمایا. یہ سارے چیزیں پیغمبر کے لا الہ الا اللہ اور پھر محمد الرسول اللہ کے ایگریمنٹ میں آتی ہیں کہ پیغمبر جو فرمائیں، جو مان لیا اللہ کے رسول ہیں، جو فرمائیں گے سر آنکھوں پر ہم مانیں گے. یہ ایگریمنٹ ہے. تو اس ایک سینٹنس میں تمام وہ اسلامی تعلیمات آ جاتی ہیں. انسان باؤنڈ ہو جاتا ہے اس کو کرے، اور اگر نہ کر سکے تو ظاہر ہے کہ استغفار کا راستہ خالی ہے. استغفار کا راستہ موجود ہے، توبہ کا راستہ موجود ہے، لیکن توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفار کا تم صرف استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتے رہو. جہاں غلط ہوئے تھے وہاں اپنی اصلاح کرو. یعنی مثلا اگر اللہ کے حکم جو پیغمبر نے ہمیں پہنچایا، پنجگانہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اب استغفار کرنا ہے تو پڑھو. حج واجب تھا نہیں کیا، اگر اب ہمت ہے تو کرو یا کرو اپنی طرف سے، نہیں کر سکتے تو. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پیغمبر نے آخری مرحلے پر اپنے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے، بالکل چند مہینے پہلے، یعنی تقریباً 80 یا کچھ تھوڑے سے زیادہ 81 دن بنتے ہیں، 81 دن، اپنی اس دنیا سے رخصت ہونے سے چند مہینے پہلے کہہ لیجئے ایک حکم دیا، میں جا رہا ہوں، ممکن ہے مجھے بلا لیا جائے، اب میرے بعد یہ علی ہے، جس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اور لوگوں سے صحابہ کرام سے فرمایا بیعت بھی کرو، اور فرمایا کہ اس پیغام کو بعد میں آنے والوں تک بھی پہنچاؤ. بہرحال کچھ مسائل، کچھ صورتحال ایسی بنی کہ اب اس بات کو تو عموماً بیان نہیں کیا جاتا. اگر بیان بھی کیا جاتا ہے تو مختلف سابقوں اور لاحقوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اگرچہ بات بڑی واضح ہے، اگر انسان اس سچویشن کو اسٹڈی کرے تو بات سمجھ آ سکتی ہے. تو بہرحال پیغمبر اکرم، اس سلسلے میں بھی اگر غلطی ہو گئی کہ پیغمبر کا یہ حکم معلوم ہوا اور آدمی نے ریسرچ نہیں کہ چھوڑو جی بات، ہمارے باپ دادا دوسری طرف رہے، ہم کیوں نہیں. بات یہ ہے اگر یہ پیغمبر کا حکم ہے اور پیغمبر نے مناسب انداز سے پہنچایا ہے، اب آپ کے کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو مانو. یہ بات ہے. اور اس آیت میں سب کچھ کہہ دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنوں وعدہ پورا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وللہ الحمد. یا اللہ تجھ سے توفیق چاہتے ہیں کہ ان امور کو پورا کیا جائے. پھر فرمایا حلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے، مگر وہ جن کی بات میں بات بتائی جائے گی، یہ بات بھی تو نہیں ہے لیکن جن کی بات تمہیں پھر بتائی جائے گی، لسٹ بتائی جائے گی، وہ باقی حلال ہیں، حرام کی لسٹ بتا دی جائے گی. البتہ ایک بات ذہن میں رہے کہ حالت احرام میں شکار نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے. فرمایا اور بے شک اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو حکم دیتا ہے. اور اس میں یعنی حالت احرام میں اگر کسی حلال مثلا ہرن وغیرہ کو اگر شکار کر لیا جائے تو ویسے وہ حلال ہے لیکن وہاں حرام ہو جائے گا. اس بات کو سامنے رکھا جائے. اور یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اللہ کے شاعر کو حلال نہ کرنا، یعنی ان کو جائز سمجھ کر جو ہے وہ ہڑپ نہ کر جانا یا ان کی بے حرمتی نہ کرنا، اور جو حرام مہینے ہیں ان کے تقدس کو پائمال نہ کرنا. ان حرام مہینے، ان محترم مہینے اسلام سے پہلے بھی یہ محترم سمجھے جاتے تھے. اسلام نے بھی ان کو کہا یہ محترم ہے، ہم اس میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے. اسلام کا تو مقصد ہی جنگ نہیں ہے نا، وہ تو کسی میں بھی جنگ نہیں چاہتا. لیکن اگر لوگ حملہ کر کے آ جائیں تو پھر بہت سی آیتیں گزر چکی ہیں کہ پھر فرماتا ہے کہ تم ہاتھ دھرے نہ بیٹھے رہو. اگر حرام مہینے میں تم سے اگر لڑیں اور نہ روکیں تو تم بھی لڑو. ایون مسجد حرام میں بھی آ کر تم سے لڑیں پھر تم بھی لڑو، لیکن زیادتی نہ کرنا. ایک لمٹ تک آپ کو اجازت ہے، کنڈیشنل اجازت ہے. یعنی بہرحال اس پہ
قیادت اور وہی فیصلہ کر سکتی ہے، ایک فرد فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال ان حرام محترم مہینوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اس میں رجب ہے، ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، وہ جنگ نہیں لڑا کرتے تھے، یعنی وہ جاہل، اور پھر اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اب کیا اس پہ افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ جاہل عرب اسلام سے پہلے اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن جب اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد، خدا اور رسول پر ایمان لانے کے بعد، پیغمبر کے خاندان کو اس مہینے میں ذبح کر دیا گیا۔ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، عرب کے جاہل لوگ نہیں تھے، بلکہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ بہت بڑی غلطی ہوئی، اور میں پھر ایک بات اپنی سوچ کے مطابق جو میں سمجھا ہوں وہ عرض کرتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے سب سے سستا جو خون ہے مسلمانوں کا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو خون بہا رہے ہیں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو قتل کرو، اس کا مطلب سزا مسلط ہو گئی ہے۔ کیوں نہیں مسلمان سوچتا غلطی کہاں سے ہو گئی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کو حق پہنچتا ہے اختلاف کا، یہ وہی غلطی ہے کہ جو آپ نے خاندان رسول کے خلاف قیام کیا۔ یہ وہی غلطی ہے جو مسلمانوں نے خاندان رسول پر within 50 years after رسول اللہ کی طرف سے توفیقات نہیں مل رہی۔ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف سے توفیقات نہیں مل رہی۔ جہاں بھی وہ آتے ہیں ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، جیسے افغانستان میں ہوا، اب مصر میں ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے آخر مسلمان غلطی کہاں سے ہو گئی؟ الہی توفیقات کو شامل حال نہیں ہو رہی۔ اس کی ریزن سمجھنا چاہیے۔ خدا کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، اس کا کوئی رشتہ دار، سب اس کی مخلوق ہیں۔ جو اس کی اطاعت کرے گا اس کی توفیقات اسے شامل حال ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کو توفیقات شامل ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے کچھ زندگی کے امور کو اپنے کو درست کیا اور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہیں جو ماشاء اللہ اکٹھے نہیں ہوتے، تعداد میں کم نہیں، اس لیے، اور اکٹھے بھی کیوں نہیں ہوتے؟ یہ اختلاف کہاں سے پڑا تھا، وہاں تک جائیے اور سوچئے کہ اس اختلاف کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ نہیں سوچیں گے تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نے مرنا ہے، اور خداوند متعال کے سامنے چند اصول ہیں، ساری اس کی مخلوق ہے، گورا بھی اس کی مخلوق، کالا بھی اس کی مخلوق، مسلمان بھی اس کی مخلوق، کافر بھی اس کی مخلوق، اس کو نہ ماننے والا بھی اس کی مخلوق، اس کی روزی کھانے والا ہے۔ لہذا ہر ایک سے وہ پوچھے گا، اور مسلمانوں سے بالخصوص ڈبل طریقے سے پوچھے گا کہ تم تو کلمہ پڑھتے تھے، تم نے کیوں نہ سوچا؟ تمہارے پر جو کیوں آخر انسان پر ہر طرف سے مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور خود اپنے ہاتھوں سے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہو، تو اس کا مطلب کوئی خداوند متعال کی طرف سے۔ پھر ایک جگہ مسلمانوں کی کہاں میجارٹی نہیں ہے، اسلام کا نام نہیں، اور جو اسلام کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وہی ان لوگوں کو ساتھ دے رہے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے حکمرانی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں جی سعودیہ میں اسلام کی حکمرانی ہے۔ دیکھو جی، تم جہاں بھی مسلمان ذبح کیے جا رہے ہیں وہاں سعودیوں کا ہاتھ ہے، کیا کریں ابھی، کون بتائے، لیکن بس چل رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اس کو فرمایا لوگو، اے مومنوں خطاب ہے، تم شاعر اللہ کو حلال نہ سمجھنا، بے حرمتی نہ کرنا، محترم مہینوں کو بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ہی وہ جانور جو قربانی کی ہیں ان کی بھی ایک حرمت ہے، اور اسی طرح وہ جانور نشانی زدہ ہوں یا نشانی کے بغیر ہوں، یعنی کہ گلے میں پٹا ڈال دیا جاتا تھا نشانی کا، اور نہ ہی بیت حرام کی زیارت کے کثرت سے آنے والوں جو اللہ کے فضل کو چاہنے کے لیے آتے ہیں اور رضوان پانے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی رضائیں لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے در پہ نہ ہونا۔ فرمایا
یہ گفتگو کرنے کے بعد جب تم احرام کھول دو، ویدہ حلل تم محل ہو جاؤ، احرام کھول دو، فاصطادوا، پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ اس کے بھی علاقے ہیں، ایک علاقہ حرم کہلاتا ہے، ایک محل کہلاتا ہے، ہل، وہ ہل کے ایریا میں کر سکتے ہیں، اور حرم کے ایریا میں پھر بھی یعنی کبوتروں کو، ان چیزوں کو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماریں۔ فرمایا کہ اب اس میں ایک خاص بات کہ پہلے کچھ لوگوں نے یہ حج پہ، آخری حج جو پیغمبر کے ساتھ کیا، چونکہ یہ سورہ مائدہ جو ہے اس کے بارے میں ذرا دھیان رہے، بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دنوں میں آخری تقریباً سورہ جو نازل ہوئی۔ تقریباً علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ مائدہ آخری صورتوں میں سے ہے، بلکہ آخری صورت ہے، اس کی آیات آخری ہیں جو پیغمبر کے آخری دنوں میں نازل ہوئی۔ لہذا اس کے احکامات کو منسوخ کرنے والی، کینسل کرنے والی کوئی دوسرا سورہ نہیں، بلکہ اس کے احکامات ممکن ہے کہ پہلی جو نازل ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو منسوخ کر دے۔ اس کا مطلب یہ آخری سورہ ہے، اور آخری حج پیغمبر نے فرمایا تو اس میں احکامات دی جا رہے ہیں پیغمبر کے ذریعے مسلمانوں کو، اور وہ آج بھی نافذ ہیں۔ یہ صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھا، پہلے ان کے لیے تھا، پھر ہمارے لیے ہے۔ فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں نے تمہیں پہلے نہیں آنے دیا اور تم واپس چلے گئے تھے، اب تم حج پہ آ رہے ہو تو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہیں روکا تھا حج سے، تو ایسے نہ ہونے پائے کہ لا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے آنے سے روکا تھا، اب تمہیں زیادتی نہ ہونے پائے تم سے، یہ بات، یہ سوچ تمہیں ان پر زیادتی نہ کرا دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیں بھی اسلام نہیں چاہتا کہ انسانیت جو ہے اس پر زیادتی ہو، جنگ ہو یا امن ہو، ہر صورت میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ایک اصول ہے، آج بھی اصول ہے، یہ اگر تم جنگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے جنگ میں قتل و غارت ہوتی ہے، لیکن سویلین کو نہ مارو، زندگی کے جو وسیلے ہوتے ہیں اس کو ختم نہ کرو، درختوں کو نہ کاٹو، بچوں اور عورتوں کو نہ مارو، اور جو جنگ سے جا رہا ہے واپس اس کو قتل نہ کرو۔ بتائیں کہ آج مسلمان کیا کچھ نہیں کر رہا، قرآن کے کوئی نہیں سن رہا، پتہ نہیں یہ مسلمان کیسا ہے۔ اب ظاہر ہے کیا بتائیں کہ بارود سے بھری کار ایک مارکیٹ میں چھوڑ دی جہاں سارے مسلمان ہیں، بم پھٹا، ٹھیک ٹھاک مسلمان بیچارے شہید بھی ہو گئے، زخمی بھی ہو گئے، اور کس لیے؟ تاکہ میں اب بھی جنت میں چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی سستی ہے جنت کہ مسلمانوں کو مار کے انسان جو ہے وہ جنت میں جا رہا ہے۔ کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ اسی طرح ایک قوم آرام سے رہ رہی تھی، ٹھیک ہے حکمرانی کے کہاں آج کون سی جو ہے وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی حکمرانی کا سسٹم مسلمانوں میں سیدھا ہے، سوائے ایک آدھ کے، جی آ گئے جی پوری دنیا سے سب ٹیررسٹ آ گئے، مارو جی مسلمانوں کو مارو، کوئی چڑھے مسلمان کافر سب کو مارو، اور اس پہ جو ہے وہ ایک شکلیں بنائی ہوئیں جن میں خوفناک ترین، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جی ہم جی یہ ہیں، ہم جی وہ ہیں، بھرے بازاروں میں، مثلا عراق کی طرف دیکھو، سیریا کی طرف دیکھو، اب دیکھو مصر میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے خیال میں ہر مسلمان کو اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے، کوئی سیریس غلطی ہو گئی ہے، اور اس میں دو جگہ میں پن پوائنٹ کر سکتا ہوں۔ ایک غلطی جب اختلاف ہوا پیغمبر کے بعد خلافت پر، وہاں سے مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹے، پھر بٹتے ہی گئے۔ دوسری سیریس غلطی ہوئی مسلمانوں سے جو رسول کے خاندان کو ذبح کر دیا، اور محترم خواتین کی بھی حرمتی کی محترم مہینے میں، یہ غلطی ہوئی ہے،
مسلمان اس سے توبہ نہیں کریں گے تو انہی ظالموں کے ساتھ شمار ہوں گے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے۔ کیا کریں، ہوا ہے، اور آج کا مسلمان کم از کم توبہ طیب کر سکتا ہے، آباء و اجداد کے سوچ کو چھوڑ کر وہ سوچ جو قرآن دے رہا ہے اس کو اس کو جو ہے فالو کر سکتا ہے۔ فرمایا یہاں تک بات آئی، اور یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے، آج بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کافر ہی کیوں نہ ہو، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اب دیکھیں کہ مثلا یہاں ایک آدمی قتل ہو گیا، وہ جنگ میں گیا ہوا تھا افغانستان میں، کسی نو مسلم نے اس کو پتہ نہیں کیا سوچ آئی، اس کو قتل کر دیا ایک گورے کو۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جنگ میں نہیں تھا، جنگ چھوڑ کے آ چکا تھا یہاں، اور تم بھی یہاں رہتے ہو، وہ بھی وہاں رہتا ہے، اس کو قتل کرنے کا کیا معنی ہے؟ یہ بہت غلط سوچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو ایسی غلط سوچ دینے والوں کے خلاف یقیناً کارروائی ہونی، ایک بندہ نہیں، سوچ ہے، اس سوچ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہاں ہو، پاکستان میں ہو، جہاں بھی ہو، جو خواہ لوگوں کو بھڑکا کر اس طرح کے جو ہے وہ کرائم اور جرائم کرواتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کوئی بھی ہو۔ فرمایا اس کے بعد ایک اور اصول بیان فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے امور پر تعاون کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی کے امور میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، بے شک اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، تقوی الہی اختیار کرو، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کتنا بہترین اور پیارا اصول ہے۔ آج اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، چیریٹیز، بس اسی آیت کو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور وہی چیریٹیز جب ان ظالموں کو اسلحہ پیسے دیتی ہیں، اسلحہ لے لیں جو انسانیت کو قتل کر رہے ہیں۔ اس لیے چیریٹیز میں پیسے دینے کے لیے بھی صرف ان کے بیانات، ان کی میٹھی میٹھی باتیں، ایک آدھ مسجد دکھا دی، ایک آدھ گھر دکھا دیا، اس پر نہ دیکھا کریں، دیکھا کریں اس کی سوچ کیا ہے۔ اگر اس کی سوچ انہی لوگوں سے ملتی ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو ہر جگہ قتل کر رہے ہیں، اس چیریٹی کو پیسے نہیں دینے چاہیے، خواہ وہ کتنی بھی انسانیت کی خدمت کرے، وہ کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اپنی سوچ انہی لوگوں کو پہنچا رہی ہے پیسے کہ جو انسانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ سوچ لیجئے، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ ہاں، ان لوگوں کی مدد کرو کہ جو واقعی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس ایک اصول میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے تعاون کرو۔ وہ کیا ہے؟ گھر سے سٹارٹ کرو۔ گھر میں اگر کوئی کمی بیشی ہے واجبات میں تو والدین، بہن بھائی مل کر اس کمزور بندے کی مدد کرو۔ مثلا گھر میں ایک آدمی جو ہے نماز باقاعدگی سے نہیں پڑھتا، والدین دوسرے بہن بھائی مل کر اس کو نماز کے لیے تیار کرو، اس لیے اس کا فریضہ ہے۔ اور یہاں اگر وہ رہ گیا تو باقی معاملات سارے خراب، روزہ ہی رکھ رہا، اس کو۔ اب یہ تو باہر کی بات باہر کی ہے، لیکن گھر میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، سخاوت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ تجھ سے کیا خرچ کریں، ان کو کہو قل للوالدین، تمہارے اخراجات اگر کہیں خرچ بھی کرنا ہے تو پہلے تمہارے والدین مستحق ہیں، والاقربین، اقربین مستحق ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی چیریٹی خالی یہ نہیں تو پیسہ دینا ہوتا ہے، یہ بھی چیریٹی ہے، علم کی زکوٰۃ ہے کہ اور عمل کی زکوٰۃ ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ اطاعت خداوند متعال کے لیے تیار کریں، بالخصوص اپنے فیملی اور بچوں کو۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ صدقہ بڑی اچھی چیز ہے۔ پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا جہان میں، افریقہ میں بھوکے ہیں لوگ، ان کو دیا جائے اور ان کو دے کر ان کی جانیں بچائی جائیں۔ کب تک؟ 30، 40، 50، 60، 70 برس تک؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ زندہ ہوں گے تو ایمان بھی لا سکیں گے، عمل بھی کر سکیں گے۔ یعنی آپ صرف زندگی نہیں بچا رہے بلکہ ان کے آخرت بھی بچانے کی سعی کر رہے ہیں۔
لیکن اگر آپ کے اپنے بچے جو ہیں اگر ان کو کسی انداز سے کتابیں لے کر کچھ پیسے دے کر ان کو مدرسے میں لے جا کر ان کی جو ہے تعلیم و تربیت کے لیے کچھ خرچ کیا جائے تو یقین جانیے وہاں بھوکے مر سکتے ہیں، اور بے ایمان البتہ نہیں مرے، بھوکے مر جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں خطرہ ہے کہ بے ایمان ہو کر مریں، آپ کے صدقے کے مستحق آپ کے گھر میں بھی موجود ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ کوئی اگر پیسہ ہو تو بچوں کی اس دینی تعلیم پر لگایا جائے کہ جو ان کی بہت اشد ضرورت ہے، یہاں مدارس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں وہ نہیں ملتا، اس پر لگا کر ان کی تربیت کی جائے، ان کو اچھا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ ایک اچھے مسلمان بن کر تمام سوسائٹیز کے لیے، ہر سوسائٹیز کے لیے مفید انسان بن کر جئیں، تاکہ کوئی ان کو ایسا آدمی غلط پٹی نہ بڑھا سکے، تاکہ قرآن سے وہ سمجھیں، حدیث سے سمجھیں انسانیت کی قدر کیا ہے۔ یہ بھی بڑا تعاون ہے۔ پھر فرمایا، پر جیسے میں نے کہا کہ اس چھوٹے سے سینٹینس سے پوری کائنات بند ہے، اس پر غور کیجیے گا، اس کو پھیلا سکتے ہیں آپ، جتنا پھیلانا چاہیں پھیلا سکتے ہیں۔ نیکی کے امور میں تعاون کرو اور برائی کے امور میں تعاون نہ کرو۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، آپ پر مردہ حرام کر دیا گیا، یعنی جو ایسے مر جاتا ہے، خون کھانا حرام ہے، لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور پھر اسی طرح بہت سی چیزیں، اور وہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کوئی اور نام لیا گیا ہو، کسی اور نام پہ اس کو ذبح کر دیا گیا ہو، وہ مرتبہ بھی حرام، بالکل حلال جانور ہو لیکن وہ بھی، یا اللہ کا نام ہی نہ لیا گیا ہو۔ مثلا ایک جانور ہے، گائے ہے جو حلال ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اللہ کا نام ہی نہیں لیا جاتا مگر ذبح کیے جاتے ہیں، تو وہ مسلمان کے لیے حرام ہے، کھانا حرام ہے اس کا۔ اب اس میں کہتے ہیں کہ کوشر جس کو کہا جاتا ہے، وہ ذبح تو کرتے ہیں لیکن اللہ کا نام نہیں لیتے، لہٰذا ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان نہ ہو تو وہ جانور، بہت سی کنڈیشنز ہیں، کتب فقہ موجود ہیں، اس کو ضرور پڑھیں چاہیے، جو کھاتا ہے اس کو پڑھنی چاہیے، نہ یہ خیال ہونا چاہیے جی وہ مولوی صاحب پڑھ دے گا ہماری طرف سے، کھاتے تم ہو، مولوی صاحب تمہارے لیے پڑھ جائے گا، یہ بے تکی بات ہے۔ آپ خود پڑھیں کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے۔ والمنخانے کا تو گلا گھونٹ کر مار دیا جائے کوئی جانور، حرام۔ والموقوذہ تو، اور اس کو کوٹ کر لاٹھیوں سے ایسے مار دیا جائے، چونکہ یہ رواج بھی تھا بس اوقات بتوں کے لیے، خوش کرنے کے لیے جانوروں کو اذیت دے کر جو ہے وہ مار دیا جاتا تھا، پھر کھاتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی ٹوکری بنتی، اگر لاٹھی لگانی ہے تو اپنے سر پہ لگاؤ، دماغ صحیح کرو اپنا، لیکن بہرحال وہ جانور بھی ٹھیک نہیں جس کو مار کے ختم کر دیا جائے۔ والمتردیہ تو، اور وہ جس کو پہاڑ سے یا کنویں میں پھینک کر مار دیا جائے، وہ بھی نہیں۔ والنطیحہ تو، یا جانور دوسرے جانور کو مار دے سینگ کے ذریعہ، وہ بھی نہیں۔ وما آکل السبع، اور جس کو درندے مار ڈالیں وہ بھی حلال نہیں۔ ہاں الا ما ذکیتم، پہلے اس کے کہ مثلا جانور اوپر سے گرا، آپ پہنچ کے آپ نے ذبح کر لیا، ایک جانور ہے دوسرے جانور کو مارا، ابھی وہ زندہ ہے، آپ نے ذبح کر لیا۔ کسی نے لاٹھی لگا دی ایسی کہ جانور کو چکر آ گیا، اس کا تڑپنے لگ گیا، ہو سکتا ہے، آپ پہنچ گئے، ذبح کر لیا آپ نے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ درندے نے حملہ کیا ایک جانور کو، بکری، بھیڑ اور گائے، آپ پہنچ کے اس کو ذبح کر لیا۔ اگر الا ما ذکیتم، اگر وہ ذبح ہو گیا تو پھر آپ کے لیے وہ کھانا جائز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ وما ذبح علی النصب، بتوں کے سامنے جو ذبیحے کی جاتے ہیں کہ بتوں کے لیے اور بتوں کے سامنے، وہ نہیں، حرام۔ وان تستقسموا بالازلام، یا پانسے کے تیر، پہلے زمانے میں ایک کھیل تھا، جانور کو ذبح کر رکھ دیا جاتا تھا، اس میں تیروں کے ذریعے ایک جوئے کی شکل تھی، اور کچھ لوگوں کے نام 7 تیر اگر نکل آئے
تو وہ پیسے نہیں دیں گے، مفت لے جائیں گے اور باقی لوگ جو ہیں وہ پیسے دیں گے۔ اس سے جس طرح لاٹری میں پیسے انسان لگاتا ہے اور پھر جو ہے وہ لاٹری سے کچھ نکلتا نہیں، اس کے پیسے ضائع ہوتے ہیں، یہ ایک قسم کا جوا اور لاٹری تھی، اس کو بھی اسلام نے حرام کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ خاص ذبح کیے ہوا جانور بھی ہو، اگر اس انداز سے کسی کے ذمہ آئے تو وہ بھی حرام ہے۔ اور بہر ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جو پہلے فرمایا تھا کہ وہ بعد میں اللہ وجۃ علیکم، وہ جس کی لسٹ بعد میں بتائی جائے گی، وہ یہاں بتا دی۔ اور جگہ بھی تذکرہ ہے۔ ہو گئی بات ذالکم فسق، یہ گناہ ہے، ایسے کام کر کے تم نہ کھاؤ۔ اب یہ گوشت کی بات ہو رہی ہے، ساری حلال و حرام جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ اب ایک اور مسئلے کو قرآن مجید نے چھیڑ دیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم، سے ڈرو نہیں، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج اللہ نے تمہارے لیے جو ہے وہ دین کو مکمل کر دیا ہے، آج مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ اب اس پہ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ بعض لوگ اس آیت کو یہ پیچھے جو جانور حرام تھے اس کے ساتھ لگاتے ہیں، وہ حرام ہو گیا، وہ حرام ہو گیا۔ اچھا، یہ حرام کس کے لیے ہوا؟ مسلمانوں کے لیے ہوا۔ اچھا، تو کون نہیں کھائیں گے؟ مسلمان نہیں کھائیں گے۔ تو لکھا ہوا ہے آج کافر مایوس ہو گئے تمہارے دین سے۔ گوشت مسلمانوں پر حرام ہوا، مایوس کافر ہو گئے۔ عجیب سی بات ہے۔ اس کا مطلب اس آیت کا تعلق لگتا ہے، آپ ذرا غور کریں تو اس کا تعلق اس حرام اس یہ جو آیتیں میں حرام چیزیں بیان اس سے نہیں ہے، کچھ بات اور ہو رہی ہے۔ اور بھی کسی خاص دن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ تو آیتیں پہلے بھی نازل ہوئی، سورہ بقرہ میں بھی ہیں، حرام حلال کی باتیں، دوسری صورتوں میں بھی ہیں، خالی آج نازل ہوئی ہے بھئی آج یہ حرام حلال کی بات ہو گئی، لہٰذا آج دشمن مایوس ہو گیا، کافر مایوس ہو گئے تم سے، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اس لیے کہ دین سے اس لیے مایوس ہو گئے کہ گائے بکری جو گر کر مر جائے وہ آپ پر حرام ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، ان پر تو حرام نہیں ہے نا، وہ تو اٹھا کر کھا سکتے ہیں۔ نہیں، سوچو اور غور فکر کرو۔ قرآن بھی سوچنے کی اس لیے دعوت دیتا ہے۔ اس الیوم کو بھی تلاش کرو، یہ کون سا دن تھا، پیغمبر کی زندگی میں تلاش کرو، تاریخ میں تلاش کرو، جو احادیث اویلیبل ہیں۔ اگرچہ محدثین بھی ظاہر ہے کہ ایک ٹائم آیا جو کہ ایک سلسلہ، دو ادارے، دو گروپ اسٹیبلش ہو گئے، ایک وہ جو حضرت علی کے ساتھ تھے، ایک وہ جو حضرت ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ تھے، دو گروپ اسٹیبلش ہو گئے۔ یہ جو عموماً محدثین معروف ہیں وہ اسی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو یعنی سیاسی طور پر حضرت ابوبکر حضرت عمر عثمان کے ساتھ ہیں۔ لیکن پھر بھی کوئی نہیں، غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے اور کہاں ہے، مگر اس کے لیے ضرور تلاش کریں۔ البتہ ایک بات میں صرف آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ کافروں کی مایوسی اس حلال و حرام سے نہیں ہے، حرام ہوا تو بھی مسلمانوں پر، حلال ہوا تو بھی مسلمانوں پر۔ اب ظاہر ہے کہ مثلا تم احرام میں ہو، تم شکار نہیں کر سکتے، کافروں کو اس سے کیا تعلق؟ یہ باتیں ساری غور کرنے کی ہیں۔ اس کا تعلق اس حرام و حلال سے نہیں ہے، بڑی خاص بات سے ہے کہ جس پر دین مکمل ہوا ہے اور نعمت دین اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا جس دن، اور نعمت اسلام مکمل ہوئی ہے۔ یقین جانے بہت بڑا دن ہے، اس پہ غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تلاش کریں۔ ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، جس میں اہل سنت کے بھی بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں اس میں شامل ہیں، اس کے تذکرے موجود ہیں کہ جو ہے نا وہ بعد میں ہوتے رہے، لیکن ذرا محدثین نے اوائڈ کیا تفصیل سے بیان کرنے میں، اگر کیا بھی صحیح تو اس کو بالکل جیسے BBC خبر دیتی ہے اور اس کے پیچھے لگا دیتی ہے کہ کوئی غیر موثق ذرائع سے تصدیق نہیں ہوئی، تو ساری صحیح خبر بھی جو ہے اس کے وہ جان نکال دیتے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے وہ بنا کر انہوں نے پیش کیا، لیکن یقین جانے کچھ ایسے محدثین بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے بھرا ڈنک کی چوٹ کہا ہے کہ اس سے مراد
یہ غدیر کا روز ہے جس دن پیغمبر نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے حکم الہی سے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر فرمایا علامہ وال من والا، اللہ اس سے دوستی رکھ جو اس علی سے دوستی رکھے، وہ عاد من عادا، اور اس کو دشمن بنا لے جو علی کے دشمن رکھے۔ آج ہر آدمی جو ہے توبہ طائب کر رہا ہے، کہتا ہے نہیں ہم علی سے دشمنی نہیں رکھتے، اس لیے کہ پیغمبر کے فرامین اتنی شدت اور قوت کے ساتھ موجود ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ جملہ کہے، لیکن درمیان میں انداز ایسے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ دل میں، یعنی اس کو کہتے ہیں دال میں کچھ کالا کالا ہے، دل میں کچھ بغض علی ہے۔ اور اس کا طریقہ بھی پیغمبر نے بتایا کہ اگر حضرت علی کا ذکر ہو تو آدمی کوئی چین بے جمی ہونے لگے تو سمجھ لو کہ حضرت کے دل و دماغ میں دشمنی علی ہے، اور اگر خوش ہو تو کہو کہ اس کے دل میں محبت علی ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ بہرحال یہ باتیں تمام کتابیں موجود ہیں۔ تو اس آیت کا تعلق جو ہے وہ غدیر کے واقعے سے ہے، جس میں جب اعلان کا حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما، اسی سورہ میں آئے، اس صورت میں ہے، اور وہ بھی جب آئے گی تو انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اے رسول پہنچا دو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تم نہیں کرو گے تو یہ گویا کہ تم نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اب اس کے بعد جب حکم ہوا تو پیغمبر نے اپنی اونٹنی بٹھا دی غدیر خم میں، وہاں تمام صحابہ کو اکٹھا فرما لیا، آگے جانے والوں کو روک لیا، پیچھے آنے والوں کو جو ہے وہ ملا لیا، اور وہاں جا کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں قریب ہے کہ مجھے رب العالمین واپس بلا لے۔ صحابہ کرام رو پڑے، محبت کا تقاضا تھا، رو پڑے، اور پھر فرمایا کہ دیکھو میں نے سب پیغام پہنچائے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے سارے پیغامات جو اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوئے وہ آپ نے پہنچائے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے پیغمبر یہ گفتگو کر کے دیکھا دائیں بائیں، اور مولا علی علیہ السلام کو بلایا، این علی، علی کہاں ہیں؟ حضرت علی کو بلا کر حضور نے حضرت علی کا جو ہے ہاتھ اتنا بلند کیا کہ حضرت علی اور پیغمبر دونوں کی جو بغل کی سفیدیاں، یہ سمجھے کہ نیچے سے بغل وہ نظر آنے لگی، اس قدر بلند فرمایا، اور پھر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب بتائیں اس کی جو کہتے ہیں کہ جی وہ گڑبڑ ہو گئی تھی، یہ آیت نمبر ہے 67، اسی سورہ کی 67 نمبر آیت ہے جس کی متعلق میں نے عرض کیا۔ جی اصل مسئلہ یہ ہوا تھا کہ حضرت علی کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا یمن کے، تو حضور نے فرمایا دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے۔ یہ کوئی بات ہے؟ کہنا تو یوں چاہیے تھا بھائی دیکھو بات سنو کہ جو مجھ سے دوستی رکھتا ہے وہ علی سے دوستی رکھے، دوست کی بات چل نکلتی ہے، میننگ کے چکروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بات سیدھی ہے، پیغمبر نے جس انداز سے سوالات کیے، جس انداز سے بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا، پھر لوگوں کو کہا کہ حضرت علی خیمہ نصب کیا، حضرت علی علیہ السلام کے جو ہیں وہ سے بیٹھ کے خیمے میں تمام صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، اور ازواج بھی جو ساتھ تھے کہو علی کو سلموا علی علی بامرۃ امیر المومنین، علی پر سلام کو، اور یہ کہہ کر السلام علیک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین پر سلام ہو۔ یہ سارے اہتمامات جو تھے، اس کے علاوہ بھی باتیں ہیں، لیکن مورخین نے بھی حکومتوں کی وجہ سے چھپائے، اور محدثین نے بھی کوشش کی اوائڈ کرنے کی۔ تو یہ جو کہ سیاسی طور پہ ایک دوسرا راستہ چل چکا تھا، مشکل تھا ان کے لیے اس کو اتنے، لیکن پھر بھی بیان فرمایا ہمارا سلام ان محدثین پر، ان مورخین پر کہ جنہوں نے اس بات کو نقل کیا، اور ہے ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ طبری کو دیکھ لیں، آپ دوسری طرف بھی دیکھ لیں، تو اس معاملے میں کتب میں یہ چیزیں موجود ہیں، صحیح مسلم اس واقعے کا موجود ہے، دوسری جگہ بھی یہ موجود ہے، من کنت مولا کی باتیں جو ہیں مختلف محدث، لیکن بہرحال شیعہ اثنا عشریہ جو ائمہ کا قائل ہے، انہوں نے اس حدیث کو مسلسل بیان فرمایا۔ اس کا مطلب اہل سنت نے بھی بیان کیا، اہل تشیع نے بیان کیا۔ تو پیغمبر اکرم کا یہ جو اعلان تھا، اور یہ آخری اعلان تھا، یہ نہیں پہلا اعلان تھا۔ پہلا اعلان تو دعوت العشیرہ میں فرمایا، راستے میں جا بجا اعلان فرمایا۔ حضرت علی کو کسی بندے کو صحابہ میں سے حضرت علی پر کمانڈر نہیں مقرر فرمایا۔ ہر جگہ اگر حضرت علی اور حضور ہوتے تھے تو حضرت علی حضور کی طرف سے کمانڈر ہوا کرتے تھے فوجوں کے، علم انہی کے ہاتھ میں،
فتح انہی کو ملتی تھی. یہ ساری باتیں آسان ہیں سمجھنے میں، لیکن بہرحال جب آدمی اپنے ماں باپ کی تقلید پر قائم ہو جائے اور تعصبات میں کھڑا ہو جائے تو پھر وہ سوچ نہیں سکتا. میں نے پہلے ہی شروع کیا، لوگوں اے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنو اپنا وعدہ پورا کرو. مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر، محمد رسول اللہ پڑھ کر جو وعدہ کیا تھا، اب جو رسول دے رہے ہیں بہت ہی ایمانداری سے اس پر ایمان لے آؤ، اور اس میں زکوٰۃ، خمس، نماز، روزہ ہر چیز شامل ہے، اور ولایت علی ابن ابی طالب بھی شامل ہے. اس آیت پر غور کریں، اور یہ آیت آخری حکم ہے جس پر اللہ نے اعلان دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا. دیکھیں قرآن نازل ہوا اور یہاں قرآن مکمل ہوا ہے، اور اس پیغام پر مکمل ہوا، اس کا بھی غور کریں. قرآن مجید کی تکمیل، جس طرح قرآن مجید کے نزول پر جشن منایا کرتے ہو، اسی طرح قرآن مجید کی تکمیل پر بھی جشن منایا کرو، تاکہ واقعی آپ کو اللہ کا شکر گزار تصور کیا جائے کہ نزول، قرآن کا نزول، قرآن کا عطیہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کے بعد پھر اس کے بعد جب قرآن مجید مکمل ہوا، یعنی دین مکمل ہوا ہے، اس پر بھی جشن منانا چاہیے. اور وہ آپ خدمات کر دیتے ہیں 18 ذی الحجہ وہ دن ہے جس دن پیغمبر آخری حج سے اور پہلے اور آخری حج تک پیغمبر کا واپس تشریف لا رہے تھے، وہاں اعلان فرمایا ہے. اور یہ اعلان بھی وہی آیت نازل ہوئی ہے. اس بات پر اگرچہ میں نے عرض کیا کچھ محدثین نے اوائڈ کیا، حالات کا تقاضا ہوتا ہے. وہ اوقات انسان جو ہے، اب ایک آدمی جو ہے وہ سعودی میں جا کر یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، اس کا حشر ہو جائے. لیکن ظاہر ہے کہ مشکلات آئیں درمیان میں، ان مشکلات کو اب سامنے نہ رکھا جائے. اب کوئی مشکل نہیں ہے، خدا رسول کے محبت کو سامنے رکھ کر سرچ کی جائے، کوشش کی جائے. اور اگر اس معاملے میں غلطی ہے تو کلمہ کا تقاضا یہی ہے کہ پیغمبر کے اس آخری حکم کو لازمی اس پر اطاعت کی جائے کہ جو فرمایا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ہو بھی رہا ہے. بعض نیک اور پاک طبیعتیں جب سمجھ جاتی ہیں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی یہ ماننا، اور وہ ریسرچ کرتے ہیں. ان کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ بے شک اگر شیعہ بھی سنی ہو جائیں، لیکن اگر سنی بھی شیعہ ہو جائیں تو اس سے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جس آدمی کو اگر ریسرچ غلطی ہو کسی طرح لے جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو وہاں جانا چاہیے. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت پر ریسرچ کرو، ہمت کرو، کوشش کرو. اور شیعہ حضرات بھی ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی دلائل اپنے ذہن میں رکھے تاکہ ہر ارد گرد رہنے والے انسانوں کو سمجھا سکیں. خالی مولویوں پر نہ چھوڑے کہ مولوی جانتے ہیں جی ان سے پوچھ لو. یہ توحید اور رسالت امامت کے بارے میں ان کے ذہن میں دلائل ہونے چاہیے. اور شیعوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ کہ علی السلام امام ہے، نبی بھی نہیں ہے، رسول بھی نہیں ہے، اور نہ خدا کی صفات ان میں ہیں. لہذا سوچ سمجھ کر بات کریں. وہ جو غلط فرقے ہیں ان کی طرف نہ جائیں، بلکہ صحیح جو فرقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں، حضور آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کسی نبی رسول نے نہیں آنا ہے، اور علی ولی امام ہیں. رسول اللہ کی امامت کی طرف یعنی کنٹینیوشن ہے، اور رسول اللہ کی جو امامت اس کے وارث ہیں، اور وہ لوگوں کی ہادی و رہبر ہیں. قرآن کی جہاں مشکل پیش آئے قرآن کے بارے میں، تعلیمات اسلام کے بارے میں، علی ولی اور اس کے اولاد ان کو جو ہیں وہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور یہ جو ہے نا میرے آقا کی اس پیغام پر، نعمت اسلام کے مکمل ہونے پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کا احسان سمجھتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قرآن کو دینے پر شکریہ ادا کرتے ہیں، پھر قرآن کے مکمل کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اور پھر ایسی نعمت، اب دیکھیں اس بات پہ ایک جملہ میں رہ نہ جائے اور ٹائم ختم ہو رہا ہے، کہ اب جو کافر جو مایوس ہوئے وہ بکروں کے ناجائز طور پہ مر جانے پر وہ مسلمان نہ کھائیں، اس پر مایوس نہیں ہوئے. اس پر مایوس ہوئے ہیں کہ اپنی ہی پروردہ اور کسی مسئلے میں بھی اگر پیغمبر کی ذات موجود نہ ہو تو علی ولی بالکل ایسے ہیں جیسے پیغمبر موجود ہیں. علم میں پیغمبر، حلم میں پیغمبر، تقوی میں پیغمبر، شجاعت میں پیغمبر، سخاوت میں پیغمبر موجود ہیں. تو اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب کافر مایوس ہو گئے، اب منافق بھی مایوس ہو گئے کہ علی ولی جیسے کو مقرر کر دیا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ علی تخت پہ بیٹھے ہوں، حکومت پہ بیٹھے ہوں. علی کی علیہ السلام کی موجودگی اسلام کی حفاظت ہے. صحیح تعلیمات اسلام
انہی ذوات کے ذریعے ہی قائم رہیں اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ جل شانہ کے توحید کو مانتے ہوئے، پیغمبر کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے، پیغمبر کی تمام تعلیمات پر خدا ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، بالخصوص پیغمبر کے بعد جو راہبری کی طرح رہنمائی پیغمبر نے فرمائی ہے اس پر ہمارا ایمان ہو، اسی پہ ہم جئیں، اسی پر مریں، اور خدا ہمیں دلائل کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ماننے کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے، انہوں نے جو تعلیمات چھوڑی ہیں ان پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ حضرت گزارش ہے میرے لیے اب دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ خدا ہمیں سب کو مولا علیہ السلام حضور کے بعد مولا علی اور ان کے اولاد کے دامن کو پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان کی شفاعت قبر میں اور محشر میں ہمیں نصیب فرمائے، آپ کو نصیب فرمائے، مجھے نصیب فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیں، ناچیز کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔